کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے مزارات پر جائیں تو عذاب کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھو، یہ جو بزرگان دین کے مزار پر جانا ہے نا، یہ عمل اگر تو آپ کو خود ساختہ ہے تو یہ بڑا خطرہ ہے. اگر کسی نے بھیجا ہے عذاب سے کھا جائے گا، اگر کسی نے بلایا ہے عذاب سے کھا جائے گا. نہ کسی نے بلایا نہ کسی نے بھیجا، ادب کبھی نہیں آئے گا. اس لیے ایسے مزار پر کبھی نہ جانا جب تک بلایا نہ جاؤ یا بھیجے نہ جاؤ. بھیجنے والے کہا کہ بیٹے جاؤ اور یہ آداب ہیں، اور وہاں جا کے یہ چوتھے پائے میں یہ جا کے بات یوں کر دینا، وہ بتا دے گا. بلانے والے جب بلائے گا نا، آپ فٹافٹ ادب آداب میں چل پڑو گے. کیوں بلایا ہے، بلانے والے نے بلایا، تو آپ رقص کرتے کرتے سیدھے جا پہنچے کہ جس طرح بدلے میں بھولا جاتا ہے ہوا میں. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے اگر نہ بلایا جائے نہ بھیجا جائے تو ایسے خود ساختہ آپ مزاروں کے چکر لگاتے لگاتے بے وقوف بن جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے، خود ساختہ پیر ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، بلکہ لکیر فقیر ہو جاؤ گے. اس لیے ایسی مقام پہ مت جاؤ. کوئی نہ کوئی بیماری لگ جائے گی وہاں جا کے، کوئی نہ کوئی اور مصیبت ہو جائے گی. ایسے بے شمار پیر ہیں جو جاتے ہیں وہاں پر اور پیری مریدی کرنے کے لیے، وہاں کے دادا صاحب کے مرید اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کہ بھائی یہاں تو آتی ہیں سنگتیں اور ڈاریں آتی ہیں تو یہاں سے پکڑو. نتیجہ ہے کہ آپ ہی آپ کو خراب کر لیتے ہیں. وہاں تو ناقصوں کے پیر کامل ہے اور کاملوں کے راہنما ہے. تو اگر آپ وہاں جا کے پیری جگا رہے ہو اپنی تو سمجھو کہ تم گمراہ ہو چکے ہو. مطلب کہ چراغ اور آفتاب کی بات کہ آفتاب کی موجودگی میں چراغ جلانا دیوالیہ نکل چکا ہے اس کا، جو آفتاب کی موجودگی میں چراغ جلاتا ہے. اس لیے ان آفتابوں پر جانے کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ جانا جو ہے وہ آپ کے لیے نیسیسری ہو چکا ہو. اگر آپ کو بلایا گیا اور آپ والہانہ جا رہے ہیں، اگر وہاں جا کے سر زمین پہ لگ جائے، کفر ہو جائے، تب بھی فتویٰ نہیں لگے گا. یہ بات سمجھ ہاں، بلایا جانے کے بعد پھر وہ جانے اور فتوے جانے. بات سمجھ نا؟ اگر بھیجنے والے نے ایسے بھیجا ہے کہ وہاں جا کے کچھ واقعہ ہو گیا تو بھیجنے والا جانے سے بھیجنے والے کے فتویٰ جانے. ہم دونوں حالت میں نہیں ہیں. اس لیے خود ساختہ مت جاؤ. اے لوگ جاتے ہیں نا خود ساختہ کہ جو ہم ایسا ملیں گے تھی پہنچ جانا، تھی پہنچ جاؤں گے، تم بیٹھ کے گپا شپا لگ ایسے کرتے رہتے ہیں. دادا صاحب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور بے شمار لوگ کہتے یہ ہیں، دادا صاحب نے خود ہی اس میں واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بات تیز ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بات کیا کرو. تیز بولتے ہیں نا مین صاحب، آپ نے بتایا نہیں ہے بات آہستہ سے. دادا صاحب نے بتایا کہ جب کہتے ہیں میں وہاں خان پکا پہ گیا خان کا میں ایک میرا حجاب نہیں کھلتا تھا، کشف المحجوب ہے نا، تو وہاں جا کے بیٹھا تو کچھ لوگ وہاں تھے، میں نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے مجھے نہ دیکھا یا مجھے نہ پہچان سکے. وہ خربوزے کھا رہے ہیں اور چھلکے مجھے مار رہے ہیں. خیر میں نے برداشت کر لی بات. وہ تو جو ہوا سو ہوا، میرا وہ مقام کھل گیا اور میں آ گیا کہ نااہل نے خربوزے کے چھلکے مارے اور وہ مجھے نہیں جانتے تھے، میں ان کو جان گیا تھا، تو میرا مقام کھل گیا. اب یہ مقام ہے ہی کیا؟ اصل مقام یہی تھا جو کھلا ہے کہ جہاں روشنی ہو اس کے ارد گرد اندھیرے کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کچھ چرس ورس کا کاروبار پتہ کرنا ہو نا تو حضور میاں میر صاحب کے آستانے کے ارد گرد چلے جاؤ، دادا صاحب کے آستانوں کے ارد گرد چلے جاؤ، یہ لوگ ہوں گے. اور اگر کوئی نور کی تلاش ہوگی تب بھی نہیں ہوگا. تو لہذا تاکہ جو خود ساختہ آیا وہ پھر ہیرونی کھا کے جائے گا جو خود ہی آ رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ظلمات بھی وہیں اکٹھی ہوتی ہیں. تو لہذا اس بات کا ضرور خیال رکھو. دادا صاحب کا سوال یہی تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے
کہ داناؤں کی محفل کے ارد گرد جہالت کیوں بیٹھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا پھر جواب ملا اس لیے کہ تیرے مقامات کھل جائیں. سوال کا جواب یہ تھا کہ تیرے جو مقامات رک جاتے ہیں اور دانا کا مقام کھلتا یہ ہے کہ جہالت کو برداشت کر. جس دانا نے جاہلوں کی جہالت کو بخوشی برداشت کیا اس کی دانائی کا حجاب اٹھ گیا اور دانائی اس کو واجہ مل گئی. مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کی قرب میں جانے والے وہی زیادہ ہوتے ہیں جو اللہ کریم کے دور رہنے والوں کے ساتھ محبت کر کے ان کو بلائیں. اس لیے مقامات کھل جاتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے نا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ بزرگوں کے آستانے پر بزرگوں کے مخالف نظریات ہوتے ہیں. بات سمجھنا. ایک دفعہ ایسا بھی واقع ہوا، یہ شاہ جمال کا استاد شاہ جمال صاحب کا سننے والا آپ نے، قادری ہیں، بڑے جلالی ہیں. تو وہاں پر وہ ایک صاحب بڑے محبت میں مزار کے ساتھ وابستہ خیال تھے. ایک ساتھ آواز آئی، دیکھو نا جی یہ تو بڑا منع ہے، یہ تو قرآن میں منع ہے، ایسے واسطے اب کیا کرتے ہو، مزاروں پر آنا تو ٹھیک بات نہیں ہے. اس کا کوئی تبلیغی جماعت میں کوئی نصاب پڑ گیا. وہ 5-7 آدمی تھے. بتانے والے نے بتایا، کیا لگا میں وہاں پر گنگا ہو گیا. وہ کیا ہے مطلب آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ. کہتے دیکھو بھئی یوں نہ جھکا کرو. نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. اس نے کیا کام کیا، ان میں سے ایک مولوی کو پکڑ کے دربار میں جھکا دی. گنگا تھا وہ، آپ نے بات کرنے لگے گنگا ہے پر ہے طاقت والا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو اس کو جھکایا اتنے میں وہ کہتا پھر میرے ملنے والے آگے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ کہاں سے آگے، مطلب اس عقیدے میں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ان عقیدے والوں کو ان کو کھیل کرنے دو. ریوڑی کھانے والے ریوڑی کھائیں اور نمکین کھانے والے نمکین کھائیں. تم اپنا لطف لو. کہ یہ جو کلاس کی صورت ہے نا یہ غلط ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے. اس نظام کے اندر جو ہے نا دوسرے نظام والا اس کو برا بھلا نہ کہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، پھر یہ کہ مولوی غلط کہہ رہا ہے، پھر وہ کہیں کہ اسلام تمہارا جھوٹا ہے، پھر یہ کہیں تمہارا اسلام جھوٹا ہے. تمہارے کا لفظ نکل جائے کہ اسلام جھوٹا ہے، وہ بھی کہے اسلام جھوٹا ہے. اور کون تمہارا یاد رکھتا ہے پھر بعد میں؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر اسلام کے خلاف ہو جاتے. اس لیے آپ لوگ یہ جو ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا اے گستاخان رسول تم لوگ کیا کرتے ہو، جو یا رسول اللہ نہیں کہتے انہیں کیا کہتے ہیں گستاخان رسول. تو انہوں نے مقابلے میں کہا کہ تم خدا کو نہیں مانتے ہو، تم نے تو خدا کی جگہ پہ رسول کو مان لیا. آپ اس میں یہ کلاس کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بندی بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بریلوی بھی ٹھیک ہے، اور نقش بندی بھی ٹھیک ہے، سارے بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ آدمی جھوٹا ہے جو ہر ایک میں جا کے نا ابھی تک کھوج ہی لگا رہا ہے. تو ایک رستے پہ چل پڑو بس مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بات ضروری ہے.